مداہنتوں کی دعوت، مجاملتوں کی دعوت ہو، ہمیں ایسی دعوت کی ضرورت ہے۔ ہم لوگوں کو جہنم میں جانا دیکھتے ہوئے گوارا نہیں کرتے، ہم لوگوں کو شرک پر مرتا ہوا دیکھتے ہیں، ہمارا کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ ہماری ماں، ہماری بہن، ہمارا بڈھا باپ، ہماری دانی، ہماری پڑنانی، انہیں گمراہ کس نے کیا؟ ان ذلیل قبر پرست ملاؤں نے۔ اللہ انہیں ہدایت عطا فرمائے یا دین دنیا سے نیست و نابود فرمائے، بولو آمین۔ انہوں نے گمراہ کیا وہ بڈھے جو پانچوں وقت کے نمازی، رمضان کے مہینے بھی تپتے ہوئی دھوپ میں وہ بوڑھی نانی، اس سے کہا جاتا نانی تو کمزور ہو چکی، روزہ توڑ دے، روزہ توڑ دے، لیکن اللہ کا خوف اس بڑھیا کٹورا بھر پانی رکھ کر ٹھنڈا اپنے کلیجے پر رکھ کے پڑی رہی، سانس اوپر سے نیچے جاتے، اسے روزہ توڑنا گوارا نہیں تھا، اتنی محبت تھی اس کو۔ لیکن جیسے ہی جمعرات کا دن آتا، چادر اور اگربتی لے کے مزار جاتا۔ بولو اس راہ کو بتلانے والا کون ہے؟ آخر اس کی عبادتوں کا کیا صلہ ملا ہوگا؟ ان عبادتوں کا کیا صلہ ملا ہوگا اس کو؟ اس کے ساری عبادتیں قدیمنا لما عملوا فجعلناه هباء منثورا۔ رب نے فرمایا کہ لوگوں نے ہمارے پاس خوب ڈھیر سارے اعمال بھیجے، فجعلناه هباء منثورا، ہم نے ریت کے ذروں کی طرح ان کے اعمال کو اڑا دیا، ہماری نظر میں ان کے عمل کی کوئی اہمیت بولو نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ شرک کرتا ہے اللہ اس کے کسی عمل کو قبول نہیں کرتا۔ ہماری بیوی ماشاءاللہ تبارک اللہ حسین ہو، خوبصورت ہو، ہیں سر دبانے والی، پاؤں دبانے والی، جناب علی بچوں کو کی دیکھ ریکھ کرنے والی، خوب کھلانے پلانے والی، خوب خدمت کرنے والی ہیں ماشاءاللہ، بڑے خوش ہیں۔ آپ ہمارے دروازے پر کسی دن جائیں اور وہ پوچھیں بھائی معراج ربانی صاحب ہیں، اس نے دروازہ کھول دیا، آئیے تشریف لائیے، ڈرائنگ روم میں بیٹھیے، بیٹھیں آپ چائے پی لیں، جو کچھ بھی ہوا۔ اب آپ میرے پاس آئیں، کہیں یار معراج بھائی آپ کی بیگم تو ماشاءاللہ بڑی ٹاپ کی ہیں، ماشاءاللہ ہم نے کہا آپ ہیں، انہوں نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھول دیا، ہمیں بٹھایا، بیٹھیں، چائے پیے، ہم نے تو پانی پی، ہمارے بغل میں بیٹھ کر بھابھی بڑا ہنس ہنس کے باتیں کر رہی تھی، مسافے بھی کیے۔ اب بتاؤ ہمارے دل کا کیا حال ہوگا؟ اب بتاؤ ہم کیا سوچیں گے؟ ہم کیا سوچیں گے اپنی بیوی کے بارے میں؟ مسافے بھی کیا ظالم نے، بیٹھ کے ہنس ہنس کے باتیں بھی کر رہی ہے۔ اگر آگے معاملہ بڑھا ہوگا تو پھر ہمارا پارا کیا ہوگا؟ آپ کو میرے بھائیوں، یہ ذرا سی شراکت اس کی مسکراہٹوں میں ہم یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ہمارا دوست بھی اس کی مسکراہٹوں کو دیکھ سکے، ہماری بہن ہماری بیٹی کی ہنسی کو، اس کی آنکھوں کو اگر کوئی خیر دیکھتا ہے ہماری غیرت بیدار ہو جاتی ہے۔ سڑک پر چلنے والا اگر کوئی چھوکرا ہماری بہن بیٹی کو آنکھ اٹھا کر کے دیکھتا ہے، رب کی قسم ہے اگر غیرت ہے تو نگاہیں جھک جاتی ہیں، طاقت ہوتی تو اس کی آنکھیں پھوڑ دیتے کہ نہیں پھوڑ دیتے؟ چھوٹی سی غیرت کا یہ عالم ہے کہ ہم اپنے بیوی میں کسی غیر مرد کی شراکت کو برداشت نہیں کرتے، بھلے ہمارا دوست کیوں نہ ہو، ہمارا بھائی کیوں نہ ہو۔ آج تو تم اللہ رب العزت جو اتنے عظیم سلطنت کا مالک ہے، تم نے کن کن لوگوں کو شریک کیا ہے؟ کن للو پنچو جمعراتی کو تم نے ٹھیکہ دیا ہوا ہے؟ بیٹا دینے والا بیٹ فلاں، بے روزی دینے والا داتا گنج حجویری، بیٹی دینے والا اور جھولیاں بھر بھر کے دینے والا وہ خواجہ غریب النواز، اور وہ گلبرگے والا بندہ نواز، یہ فلانا نواز۔ اعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ سے توبہ کرو، یہ شرک ہے، اس کو اللہ معاف، ان اللہ لا یغفر من یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا، اس کے علاوہ جو گناہ ہے جس کے لیے چاہے معاف کرے۔ مسلمانوں اپنے معاشرے کو اس سے پاک و صاف کرو، اس طرح اللہ تمہیں توحید کو قائم کرو گے۔ سعودی عرب میں ایک نمونہ ہے، توحید کو قائم کیا گیا، سنت کی بالادستی ہوئی، اللہ نے ایک ملک عطا فرمایا کہ نہیں فرمایا؟ اور آج لوگ زمانے سے کوششیں جد و جہد کر رہے ہیں، وہ اپنے گھر کے بھی مالک نہیں، کرائے پہ کہاں رہتے ہیں؟ بولو کرائے پہ رہتے ہیں اور خواب محلوں کے دیکھتے ہیں۔ اللہ ہدایت عطا فرمائے۔ ایسے نہیں دین میں، ایسے نہیں دنیا، ایسے نہیں حکومتیں اللہ دیتا ہے، پہلے اس کا اہل بنو، پہلے اپنے ایمان اور عقیدے کو درست کرو۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چاہنے والوں کو کندن بنایا۔ الغرض اس لیے میرے عزیزو
اپنے معاشرے کو بھی مسلمان ہو اپنے معاشرے کو اسلامی ماحول میں نبی کی سنتوں کے مطابق ڈھالو، اپنے گھروں میں اسلام لاؤ، اپنے آپ کو حلال کھاؤ، حرام سے بچو، تمہاری تجارتیں تمہاری بزنسیں حلال ہونی چاہیے، اگر تم نے اس میں حرام کی ملاوٹیں کی ہیں سارے کا سارا حرام ہے۔ سود 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 جو آج باقاعدہ اخباروں میں ٹیلی ویژنوں میں بڑے حسین انداز سے جناب عالی پیشکش کی جاتی ہے، وہ بچوں کی وہ کروا لو، ان کی جیون بیمہ کروا لو، وہ لائف انشورنس کروا لو، فلانے کروا لو، ٹھکانے کروا لو، بڑے حسین انداز سے، اور دیکھ رہے ہو کہ دنیا کتوں کی طرح انہی کے اوپر بھیڑتی ہوئی چلی جا رہی ہے، بھاگ رہی ہے اسی حرام خوری پر۔ میرے عزیزو، تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے، تم اس لیے نہیں پیدا کیے گئے، یاد رکھو تمہاری پیدائش کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم کتے بنو، تم انسان بنو، تم مومن بنو، تم مسلمان ہو، تمہارا مقام ان کتوں کو انسان بنانا ہے، تمہارا کام کیا ہے؟ ان بگڑے ہوئے لوگوں کو صحیح بنانا ہے۔ اگر تم خود ہی سود کھانے لگے، اگر تم خود ہی رشوت لینے لگے، اگر تم ہی فحاشی کرنے لگے، اگر تم ہی عریانیت کرنے لگے، میری مائیں بیٹیاں بہن اگر تم ہی بے حیائی کرنے لگے، اگر سینما ہال تھیٹروں میں تم نے ہی آباد کرنا شروع کیا، اگر تاج کے پتے، شراب کے بیئر بار اور یہ تمام سب تم نے ہی چلانا شروع کیے، اگر تم نے ہی یہ تمام کافرانہ حرکتیں کرنا شروع کی، تو بتاؤ بھلا بتاؤ اسلام کا کون حفاظت کرنے والا ہوگا؟ کون محافظ ہوگا اسلام کا؟ مسلمانوں، یہ تمہارے کندھوں پر یہ عظیم ذمہ داری ہے، تم اس کائنات کے مسیحا ہو، تم اس کشتی کے کھیونہار ہو، تم اس سفینے کے ناخدا ہو، تم اس دنیا کے حکمران ہو، تم اس دنیا کے قائد و رہنما ہو، اٹھو اور اپنے آپ کو، اپنی حقیقتوں کو پہچانو، اور ان تمام دنیاوی آلائشوں اور گندگیوں سے، معاصی اور ذنوب سے توبہ کر کے اللہ کے دین، اللہ کے رسول کے دین کے لیے دعوت و تبلیغ کا سکہ جماؤ، آگے بڑھو اور اللہ کے بندوں کو اسلام کی طرف دعوت دو، جو مسلمان ہیں انہیں صحیح عقیدہ، توحید و سنت کی دعوت دو، عمل اور کریکٹر اور کردار بناؤ، ماؤں بہنوں کے لیے ادارے قائم کرو، تعلیمی سیکشن، تعلیمی ادارے قائم کرو، ان کے لیے اسلامک بورڈ قائم کرو، ان کے اپنے لیے عدالت، اپنے قاضی، اپنا تمام کچھ فیصلہ کرنے کے لیے اپنے پاس اپنی شرعی عدالتیں ہوں، جہاں مسلمان اپنے معاملات کو، شادی کو، بیاہ کو، وراثت کو اور دیگر چیزوں کو اسلامی علماء بیٹھ کر کے اس کا فیصلہ کریں۔ اس طرح کا نظام اپنے اندر قائم کرو۔ اگر تم کافروں کے دروازے کھٹکھٹاتے رہو گے، کب تک ان لوگوں کے یہ سب وہ لوگ ہیں جن کو سدھارنے کے لیے تم آئے ہو۔ اللہ رب العزت سے توبہ کرو اور اپنے دین کی حقیقت کو سمجھو، اسلام کو سمجھو، اور اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی کامیابی کے لیے جد و جہد اور محنت اور کوشش کرو، باہمی اتفاق و اتحاد پیدا کرو، آپسی مذہبی تعصب اور تنگ نظریوں سے توبہ کرو، شرک اور بدعات کو ختم کرو، اور اس کا صرف ایک طریقہ ہے، اور وہ طریقہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو قرآن و سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ماؤں بہنوں کو پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ماؤں بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان المرأۃ اذا صلت خمسہا، عورت 5 وقت کی نماز پڑھ لے، وصامت شہرہا، اور 1 ماہ مہینے روزہ رکھ لے، تعد بعلہا، اور اپنے شوہر کی نافرمانی کر لے، وحسنت فرجہا، اور اپنے آبرو کی، اپنے شرمگاہ کی، پردہ کی حفاظت کر لے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا، جنت کا دروازہ 8 کا 8 کھلا ہوگا، رب فرمائے گا میری بندی یہ 8 دروازے کھلے ہوئے ہیں، جس دروازے سے جنت میں چلی جانا چاہے چلی جائے۔ یہ تمہارا مقام ہے، اس لیے اپنی حیثیت کو، تم اپنے مقام کو پہچانو۔ تمہاری گود یہ پہلا اسکول ہے، پہلا مدرسہ ہے، اس سے وہ بچے پیدا ہوں جو اسلام کے سپاہی بنے، مجاہد بنے، اسلام کے داعی بنے۔ تمہارے وہ پیٹ ہیں جن پیٹوں سے اللہ نے نبیوں کو پیدا کیا ہے، تمہارے ہی بدن ہیں جن سے صالحین پیدا ہوئے، تمہارے ہی پیٹ سے طلحہ اور زبیر پیدا ہوئے، ام المومنین خدیجہ کبریٰ عائشہ صدیقہ پیدا ہوئی، اور حسن حسین پیدا ہوئے، تمہارے ہی بدن سے۔ تم ایک مقدس اسکول ہو، معتبر اسکول ہو، اپنے آپ کو سنوارو، اپنے آپ کو سجاؤ۔ ام المومنین عائشہ صدیقہ، ام المومنین خدیجہ کبریٰ، صفیہ، اور اسی طرح حفصہ، رقیہ، زینب، ام کلثوم، ان تمام لوگوں کا کیریکٹر